دخل الجنہ، ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے، جنت کے اندر انٹری کر لیں گے جو دنیا کے اندر صبر کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں صبر نہیں ہے، کنٹرول پاور نہیں ہے اپنے یہاں، دل جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ دل کہتا ادھر مت جا، دل کہتا ادھر جا، رب کہتا ادھر مت جا، ادھر تم جاؤ گے تو تم غلط کام میں مبتلا ہو جاؤ گے، شراب کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب مطلب یہ ہے کہ لڑکیوں کے قریب اگر تم جاؤ گے تو زنا کرنے کے اوپر آمادہ بھی ہو سکتے ہو۔ اسی وجہ سے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے لوگوں تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہو جو شراب پیا کرتا، جوا کھیلا کرتا ہے۔ اگر تم جوائیوں کے ساتھ رہو گے تو تم جوا کھیلنے لگو گے، اگر تم شرابیوں کے ساتھ رہو گے تو شراب پینے لگو گے۔ اسی وجہ سے کہا دل کی بات مت مان، رب کی بات مان۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے جو اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول کرتے، جو اللہ سے ڈرتے رہتے اور صبر کرتے رہتے، صبر کرتے رہتے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی۔ ایک عورت محمد رسول اللہ کے پاس آئی اور اللہ کے نبی سے شکایت کری، اے اللہ کے رسول مجھے ایک بیماری ہو گئی ہے۔ بخاری شریف کی اس واقعہ کو اور اس حدیث کو اٹھاؤ۔ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے ایک بیماری نے پکڑ لیا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے میں برہنہ ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے۔ مرگی کی بیماری ہوتی ہے، اٹھنے کے بعد آدمی کا پورا کپڑا اکھڑا اور انسان ہوش حواس کھو دیتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے رسول جب وہ بیماری مجھے لگتی ہے، جب وہ اٹیک ہم پر پڑتا ہے تو اے اللہ کے رسول میرے کپڑے میرے جسم سے الگ ہو جاتے ہیں، جوان بھی دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، بوڑھے بھی مجھے دیکھتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول بعد میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں، بعد میں بچے کہتے ہیں کہ جب تمہارے اندر یہ بیماری ہوئی تھی اس وقت تیرے جسم سے کپڑا الگ ہو گیا تھا، تیرے جسم کو فلاں فلاں نے دیکھا ہے۔ اے اللہ کے رسول مجھے بڑی شرم آتی ہے، اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری بیماری ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اے عورت اگر تم کہو ان شئت دعوت اللہ، اگر تم کہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں، تم کہو تو آپشن میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر تم کہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اگر تم نے صبر کیا، اگر تم نے اس بیماری کے اوپر صبر کیا وَلَكِ الْجَنَّةُ تو تیرے لیے جنت کی بشارت ہے، تیرے لیے جنت کی بھویشوانی ہے، تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اگر تم نے صبر کر لیا تو تیرے لیے جنت۔ اور سوچنے لگی محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تیرے لیے جنت ہے اگر صبر کر لیا۔ یہ دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں سانس کب رک جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی تو کٹ جائے گی۔ آنے والی زندگی اگر جنت مل جائے تو پھر کیا کہنا۔ سوچنے کے بعد اچانک کہتے اللہ کے رسول میں صبر کروں گی۔ اے اللہ کے رسول یہ بیماری لگی ہے لگنے دو، اے اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، لیکن اللہ کے نبی ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے، آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب مجھے یہ بیماری ہو تو اللہ کے رسول یہ دعا کر دیجئے میرے کپڑے میرے بدن سے الگ نہ ہو، میرے کپڑے میرے بدن سے الگ نہ ہو۔ امام کائنات نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ اس عورت کو جب بھی یہ بیماری تو دینا، اللہ اس کے کپڑے کو اس کے بدن سے الگ نہ کرنا۔ میرے بھائیوں نبی کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور اس کے
کے بعد اس عورت کی زندگی میں کئی مرتبہ یہ مرگی کی بیماری لگی, کئی مرتبہ اٹیک پڑا, لیکن اس عورت کے جسم سے کپڑا کبھی بھی الگ نہ ہوا. میرے بھائیوں, آپ نے فرمایا جو بیماریوں کے اوپر صبر کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی ہے. صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے, صبر کرنے والوں کے لیے جنت. آج ہمارے یہاں صبر ہوتا ہے؟ صبر ہی نہیں ہوتا ہے. صبر کرتے رہو. صبر کب تک؟ قبر تک, جب تک تم مر نہ جاؤ تب تک صبر ہونا چاہیے. صبر کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے, اس کے طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی. پھر مبشر سے بشارت سنانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ کہتا ہے اے نبی, ایسے لوگوں کو بھی جنت کی بشارت سنائیے, ایسے لوگوں کو بھی جنت کی بشارت سنائیے, خوشخبریاں سنائیے, ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنائیے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا لیتے ہو, ماں باپ کو پاتے ہو اپنی زندگی میں. اے ٹھاکر گنج, اے گوری گنج کے لوگوں جن کی زندگیوں میں ان کے ماں باپ زندہ ہے, سنو وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے. محمد رسول اللہ کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے اور پانے کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے. داخل الجنہ, ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اچھا سلوک اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آتا ہو. ایسے لوگوں کو محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے. اپنے ماں باپ کو ستانے والوں, اپنے ماں باپ کو ڈانٹنے والوں, مارنے والوں, گالی گلوچ کرنے والوں, نبی اکرم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہو, اپنے ماں باپ کو تڑپاتا ہو اور اپنے ماں باپ سے بدسلوکی سے معافی کرتا ہو, ایسے لوگ جنت کے اندر انٹری نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. آؤ مبشر جب بشارت سناتا ہے تو اس انداز سے بشارت سناتا ہے لڑکیوں سے نفرت کرنے والوں, اگر گھر کے اندر ایک بیٹی نے جنم لیا تو چہرہ مرجھا جاتا ہے, دو لڑکیوں نے جنم لیا تو چہرہ مایوسی کے مارے اس کے چہرے اتر جایا کرتے, تین لڑکیوں نے جنم لیا تو پریشان ہو جایا کرتے. آپ نے فرمایا سنو, من کننا ثلاث بنات اور ثلاث اخوات, جنہوں نے تین لڑکیوں کی پرورش کی, تین بیٹیوں کی, تین بہنوں کی, تین بیٹیوں کی, تین بہنوں کی جنہوں نے پرورش کی. جس کی زندگی میں تین بیٹیاں ہو, جس کی زندگی میں تین بہنیں ہو اور تینوں کی انہوں نے اچھے سے فاحسن صحبتہن, ان کی اچھی طریقے سے صحبت کی, ان سے اچھی طریقے سے پرورش کیا, دیکھ ریکھ کیا, اچھی طریقے سے اس کو پڑھایا لکھایا, اسلامی تعلیمات میں اس کو رکھا, اس کو اسلام کے کنڈر میں رکھا, اس کی حفاظت کی اور اس کو بہترین جگہ میں اس کا نکاح کر دیا, شادی کر دی. فرمایا فلہ الجنہ, یا کہیں فرمایا دخل الجنہ, ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے. ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے جو اپنے بہنوں کی حفاظت کرتا ہو, جو اپنے بیٹیوں کی پرورش کرتا ہو, کما کر کے محنت کر کے اپنے بیٹیوں کی پرورش کرنے والا. محمد رسول اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے. خوشخبری سنائی ہے بیٹیوں کی پیدائش پہ ماتھا پکڑنے والوں, مایوسی کے الفاظ بولنے والوں, یہ لڑکیاں تیرے لیے جنت کی بشارت ہے, یہ بیٹیاں, یہ بہنیں, یہ تیرے لیے جنت کی بشارت ہے. اور لوگوں اپنے بیٹیوں کی پرورش کر لو, اپنے بہنوں کی صحیح طور پر پرورش کر لو, یہ جنت میں جانے والا ذریعہ ہے. آپ نے فرمایا من ابتلی بہذه البنات کن لہ سترا من النار, جو لوگ جن کو دو لڑکیوں کے ذریعے سے, تین لڑکیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا اور آزمائش کے اندر کامیاب ہو گیا, فرمایا ایسے لوگ جہنم سے بچا دیے جائیں گے اور ایسے لوگ جنت کے اندر انٹری کر لیے جائیں گے. ان لوگوں کو داخلہ جنت میں مل جائے گا. لڑکیوں کی پرورش کرنا جنت میں جانے کی بشارت.
آج لڑکی ہو تو عقیقہ ہی نہیں ہوتا، لڑکا ہو جو نام سے عقیقہ کرتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، جنت کی بشارت سنائی گئی ہے لڑکیوں کی پرورش میں اور لڑکیوں کی دیکھ ریکھ میں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں سنائی گئی ہے۔ آؤ مبشر جب بشارت سناتا ہے تو آئے میری ماں اور بہنوں، پنڈال میں آنے والوں، آنے والیوں، گوئی گنج کی لڑکیوں، سنو آپ کے لیے بھی تو محمد رسول اللہ نے بشارت سنائی، اور اس انداز سے بشارت سنائی، المرۃ اذا صلت خمسہا، جب عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے۔ اے عورتوں، تمہارے لیے بھی نماز ہے، صرف مردوں کے لیے نماز رہی ہے، تمہارے لیے بھی نماز ہے۔ فرمایا المرۃ اذا صلت خمسہا، جب عورتیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگے، وہ صامت شہرہا، اور جب روزہ رکھنے لگے، فرض روزہ رمضان کے روزے رکھنے لگے، وہ حافظت فرجہا، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے لگے، ادھر ادھر کسی لڑکوں کے چکر میں لگ کر کے اپنے خواہشات کو پورا نہ کریں، بلکہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے لگے۔ کوئی لڑکا اس کی طرف جائے، وہ کہتے نہ بابا نہ، ہم یہ کر نہیں سکتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے، یہ میرے شوہر کا حق ہے، اس حق میں ہم کسی کو برابر نہیں کر سکتے، کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ وہ حافظت فرجہا، جو لڑکی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہو، وہ تات بالہا، اور جو لڑکی اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہو، محمد رسول اللہ نے ایسی لڑکیوں کے لیے بھی جنت کی بشارت سنائی ہے۔ قیل لہا ادخل الجنہ، کہا جائے گا اے لڑکیوں، جنت کے اندر جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو، جاؤ جنت کے اندر چلی جاؤ۔ جو لڑکیاں یہ 4 کام کرے اس کے لیے جنت کی پروانہ، جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ آج ہے ہمارے یہاں ایسی لڑکیاں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی فرما برداری، یہ ہو سکتا ہے؟ شوہر کی فرما برداری نہیں، شرمگاہ کی حفاظت نہیں۔ آج دیکھیے شرمگاہ کی حفاظت کا ایک میرے حدیث محدثین نے باقاعدہ اس کا یہ بھی کہا ہے کہ لڑکیاں ایسے کپڑے نہ پہنے جس کی وجہ سے اس کی جسم کا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہو، جسم کا اتنا باریک اور اتنا چست کپڑا پہننا بھی سمجھ لیجیے وہ اپنے جسم کے ساتھ غلط کر رہی ہے، اور یہ بھی حرام۔ آج دیکھیے لڑکیوں کو، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج کل ہوتا ہے نا نیکی کر دریا میں ڈال، سناتا اب ہے نیکی کر فیس بک میں ڈال، غلط کر فیس بک میں ڈال۔ آج کل کون دیکھنے والا، کوئی نہیں سمجھتا ہے، لیکن بہت ساری لڑکیوں کی ویڈیو وائرل ہے۔ مسلمان لڑکیاں اپنے جسم کی خوبصورتی ظاہر کر رہی ہے، کہیں ڈانس کر رہی ہے، کہیں اپنے بال دکھا رہی ہے، کہیں اپنے آنکھوں سے اشارے کر کے لڑکوں کو لبھا رہی ہے۔ ایسی لڑکیاں جنت میں نہیں جا سکتی ہے، ایسی لڑکیاں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا میرے اور لوگوں سنو، میری امت میں کچھ لڑکیاں ایسی آئیں گی، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، میری امت میں کچھ لڑکیاں ایسی بھی آئیں گی، کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ ان لڑکیوں کا مقصد یہ ہوگا اتنا سیکسی کپڑا پہننے کا، اتنا چست کپڑا پہننے کا، اتنا باریک کپڑا پہننے کا مقصد یہ ہوگا کہ لڑکے میرے طرف مائل ہوں اور مجھ سے رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں۔ آپ نے فرمایا لا یجدن ریحہا، ایسی لڑکیاں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، ولا يدخلن الجنہ، ایسی لڑکیاں جنت میں بھی نہیں جائیں گی۔ آپ نے ایسی لڑکیوں کو چتاونی دی، آپ نے فرمایا جو لڑکیاں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہو داخل الجنہ، ایسی لڑکیاں جنت کے اندر جائیں گی۔ اور گوری گنج کی لڑکیوں اپنے آپ کی حفاظت کر لو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لو، اور قرآن تو اتنا کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی لڑکیوں سے کہہ دو
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اپنی شرمگاہ کی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر، شرمگاہ کی حفاظت کر۔ پتا کیا چلا؟ جو 4 کام کرے، ایسے کام کرنے والوں کے لیے محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ جنت کی بشارت میں ان لوگوں کے لیے سنائی ہے جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہو، یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کرنے والا ہو۔ آپ نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین بالجنہ، یتیموں کی کفالت کرنے والا، او مدرسوں میں پیسہ دینے والوں، مدرسوں کو آباد رکھنے والوں، سنو تمہارے لیے بھی محمد رسول اللہ نے خوشخبری سنائی ہے۔ مدرسوں میں اپنے مال کو لگانے والوں، سنو تمہارے لیے بھی محمد رسول اللہ نے بشارت سنائی ہے۔ فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین بالجنہ، ایسے لوگوں کے لیے بشارت سنائی ہے جو یتیموں کی کفالت کرتا ہو، یتیموں کی دیکھریخ کرتا ہو اور یتیموں کے لیے اپنے پیسے لگاتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ جنت کی بشارت سنائی تو اس انداز سے آپ نے جنت کی بشارت سنائی، آپ نے جنت کی بشارت اس انداز سے بھی آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے، زبان کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ، جو 2 چیزوں کی حفاظت کر لے اس کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یا ایھا النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا بنا کر کے پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری جہان کے لیے ہم نے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب آئیے وَنَذِيرًا، اب سنو گوئی گنج کے لوگوں، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے جہنم کی آگ سے۔ آپ نے جہنم کا نام سنا ہوگا، جہنم، ہاں اسی جہنم کے بارے میں جس جہنم کا نام جناب محمد رسول اللہ لیا کرتے تھے، جہنم کو یاد کر کے اللہ کے نبی بوڑھے ہو گئے تھے، جہنم کو یاد کر کے عمر فاروق کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے۔ اس جہنم کے بارے میں جس کی چنگاری محلات جیسی ہوگی، وہ جہنم کا تذکرہ، جس جہنم کی چنگاری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، جس جہنم کی پیپ ایک ڈول، ایک بالٹی اگر دنیا میں جہنم کا پیپ پھینک دیا جائے تو یہ دنیا سڑ جائے، گل جائے۔ میرے بھائیوں، اسی جہنم سے ڈرانے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا اور آپ نے فرمایا لوگوں اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار، اور لوگوں اس جہنم سے بچو، اس جہنم سے بچو، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ولو بشق تمر، اگر تمہیں کھجور اللہ کے راہ میں دے کر کے بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچا لو، بچا لو، اس جہنم سے بچا لو جس جہنم میں جانے کے بعد آدمی 40 سال تک پانی مانگے گا، پانی 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 40 سال تک مانگے گا، لیکن اس کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ وہ چیخ کر کے کہے گا ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک، اے جہنم کی دوگے، اے جہنم کے فرشتے، میری آواز سن کیوں نہیں رہا ہے؟ ہمیں پانی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ پیاس کے مارے ہم تڑپ رہے ہیں، پیاس کے مارے ہمارے حلق سوکھ چکے ہیں۔ اے جہنم کے داروغے ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک، تو پانی نہیں دے سکتا مت دے، لیکن اے جہنم کے داروغے اللہ سے اتنی بات پہنچا دے، اللہ کو میری اتنی بات کہہ دے کہ اللہ میری جان لے لے، ہمیں مار ڈالے، ہمیں ختم کر دے، ہم جہنم میں نہیں رہ سکتے، اب جہنم کے اندر رہنا ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ فرشتے جواب دیں گے قال انکم ماکثون، تم تڑپتے رہو، بلکتے رہو، اے جہنمیوں تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس جہنم کے تعلق سے آج بھائی بھائی کا کام آتا ہے، آج بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا، اور رشتے
دوست نے پانی مانگا ہم نے اس کو پانی دے دیا, میرے دوست نے کچھ مانگا ہم نے اس کو کچھ دے دیا. آؤ آؤ کوڑی گنج کے لوگوں سے سنو, ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ انفیزوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. جب جہنمی لوگ جنتیوں سے کہیں گے او جنتیوں, او میرے دوست, او میرے بھائی, او میری بہن, او میری بیوی, تم تو جنت میں چلے گئے, ہمیں اپنا پانی دے دو, ہمیں وہ چیز دے دو جو تم کھا رہے ہو, تم مزے لے رہے ہو, تم پھل فروٹ کھا رہے ہو, تم میٹھا میٹھا پانی پی رہے ہو, اے جنتیوں ہمیں پانی دے دو. وہ جنتی جواب دیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اے جہنمیوں تمہارے لیے پانی حرام ہے, ہم تمہیں یہ پانی دے نہیں سکتے. وہ جہنم سے ڈرایا جناب محمد رسول اللہ نے, اور اس جہنم سے اس طریقے سے ڈرایا. آپ نے فرمایا سنو, جو لوگ یتیموں کا مال کھاتا ہے, جو لوگ غریبوں کا مال کھاتا ہے, یتیموں کا مال کھانے والوں مولویوں سنو اور مدنیوں سنو, بہت سے مدنی آپ کو ایسے بھی ملیں گے, بہت سے مولوی اور ملا اور کٹ ملا ایسے بھی ملیں گے, بہت سے آپ کو سیاستداں اور بہت سے حکمراں آپ کو ایسے ملیں گے جو یتیموں اور غریبوں کا پیسہ کھانے والا ہوگا. میرے بھائیوں فرمایا یتیموں کا مال کھانے والا جہنم کے اندر جائے گا, یتیموں کا مال کھانے والا جنت میں جا نہیں سکتا. فرمایا اے لوگوں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. قرآن کہتا ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے, جو مسکینوں کا یتیموں کا مال کھانے والا ہو, کتنا بھی بڑا وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہو, اگر یتیموں کا مال کھاتا ہو تو محمد رسول اللہ نے ایسے مال کھانے والے سے کہا کہ یاکلون فی بطونہم نارا, یہ اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہا ہے. غور کیجئے میرے بھائیوں, یتیموں کا مال کھانا میرے بھائیوں جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. اس وجہ سے یتیموں اور غریبوں کا مال چھونے کی بھی کوشش مت کرو. یتیموں کا مال کھانے والا آج دیکھ رہے ہیں, یتیموں کا مال کھانے والے کتنے بھی مولوی ملا پیدا ہو گئے, کتنے حکمراں پیدا ہو گئے, کتنے سیاستدان نیتا پیدا ہو گئے, یتیموں کا مال کھا رہا ہے. مال نہیں کھا رہا, وہ جہنم کو اپنے پیٹ میں بھر رہا. میں نہیں کہہ رہا ہوں یاکلون فی بطونہم نارا, یہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے پیٹ میں جہنم کو. غور کیجئے, نبی نے ڈرایا, نبی نے ایسے لوگوں کو ڈرایا, ایسے لوگوں کو ڈرایا جو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو ستاتا ہو. آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کو ستانے والا جہنم کے اندر جائے گا, ماں باپ کو ستانے والا جنت میں نہیں جا سکتا. ماں باپ کو ستانے والا, تکلیف دینے والا جہنم کے اندر جائے گا. آپ نے اس طریقے سے بھی لوگوں کو ڈرایا ہے, اس طریقے سے بھی لوگوں کو ڈرایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی موت کفر کی حالت میں بھی ہو, وَمَمَّا يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جس کے موت کفر کی حالت میں ہوئی ہو, دخل النار, ایسے لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے, ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. دخل النار, ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا, بشارت سنانے والا, ڈرانے والا ہم نے آپ کو بھیجا ہے, ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. آپ نے کس طریقے سے ڈرایا, آپ نے لوگوں کو اس طریقے سے لوگوں کو آپ نے ڈرایا. آپ نے لوگوں سے کہا اے دنیا کے لوگوں سنو, اے دنیا کے